شيء عليم والصلاة والسلام على سيد المرسلين من قال على نبي بعد أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز حضرت محمد حضرات محترم، معزز سامعین کرام، پچھلی ہماری 4 نشستوں کا موضوع زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے مسائل پر تھا۔ زکوٰۃ انفاق کے واجبہ میں سے ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے انفاق نافلہ، نفلی صدقہ و خیرات۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن اور یہ فرض ہے، واجب ہے، جس کے بغیر کوئی مفر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور مقام بھی ہے، ایک اور درجہ بھی ہے جو انفاق نافلہ کا ہے، نفلی صدقات و خیرات۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی عدل ہے، اگر زکوٰۃ کی ادائیگی عدل ہے تو صدقہ و خیرات جو ہے یہ احسان ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ احسان کا درجہ جو ہے وہ عدل سے زیادہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے لیمیٹیشنز ہیں، زکوٰۃ میں لیمیٹیشنز ہیں۔ صاحب نصاب ہو تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ تمام شرائط جو میں نے آپ کو بتائی تھی زکوٰۃ واجب ہونے کی، اگر وہ ساری پائی جائیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، قرض سے فارغ بھی ہو، مال جو ہے وہ بھی ظاہر ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری شرائط، تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے وہ مقام عدل پر ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، تمام شرائط کے باوجود بھی، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی، وہ ظاہر ہے کہ گناہ گار ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ لیکن جو انفاق نافلہ ہے، نفلی صدقات و خیرات، اس کی نہ کوئی مقدار معین ہے، نہ حد نصاب ہے کہ کتنا مال ہو تو دینا ہے، اور نہ یہ ہے کہ کتنا دینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ وہ دونوں چیزیں زکوٰۃ میں موجود ہیں، شرائط زکوٰۃ میں موجود ہیں، لیکن جو نفلی صدقات و خیرات ہے اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار متعدد آیات کریمہ میں صدقات و خیرات کی اہمیت
اس کا مقام، اس کے درجات کو بیان فرمایا ہے۔ اور اگر آپ کو ذوق ہو، شوق ہو، تو قرآن پاک کی وہ آیات کریمہ جو صدقات و خیرات کے بارے میں ہیں، ان کو کبھی زندگی میں وقت ملے تو ایک دفعہ ان پہ نظر مارے، دیکھیں ان کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں، صدقات و خیرات کے حکم میں، میری اب تک کی جو ایک طالب علمانہ تحقیق و جستجو ہے قرآن پاک کی، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کسی معاملے میں اتنی کیفیات کو بیان نہیں فرمایا جتنی صدقات و خیرات کے بارے میں بیان فرمایا۔ کسی اور حکم میں اتنی کیفیات کو، اعلانیہ بھی دو، ظاہر بھی دو، چھپ کر بھی دو، امیر ہو تب بھی دو، غریب ہو تب بھی دو، ضرورت سے زیادہ ہے تب بھی دو، ضرورت سے کم ہے تب بھی دو، حتیٰ کہ یہاں تک قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو نیکی کا تصور ہے اس کو بھی صدقات و خیرات کے ریفرنس سے بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ دو مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نیکی کو صدقات و خیرات کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے یہ زندگی کی باتیں تھی نا، یہ ساری ظاہر دو، اعلانیہ دو، غربت میں بھی دو، امارت میں بھی دو، جس حیثیت میں تم ہو وہ دو، ضرورت سے بچ جائے تو وہ دو، یہ ساری معاملات۔ ایک مقام قرآن پاک میں ایسا ہے جہاں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، کہ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے بلانے میں بڑی جلدی کر دی، اگر تھوڑی سی مہلت دے دیتا، تھوڑی سی مہلت دے دیتا، الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ اگر مہلت دے دیتا تو میں نماز پڑھتا، یہ نہیں کہتا کہ اگر مہلت دے دیتا تو میں روزہ رکھتا، یہ نہیں کہتا کہ اگر یا اللہ مجھے اور مہلت دے دیتا تو میں حج عمرہ کر لیتا۔ کیا کہا اس نے؟ یا اللہ اگر تو مجھے اور مہلت دے دیتا، مجھے موت نہ آتی، فاصدق واکن من الصالحین، تو یا اللہ میں صدقہ کرتا اور صدقہ کر کے تیرے صالح بندوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ ایک اور کیفیت ہے، میں نے آپ کو عرض کیا نا، اتنی کیفیات کو میں نے ان آیات مبارکہ میں دیکھا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ جس چیز کو عام زندگی میں شاید ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، معمولی، شاید یہی تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ صدقہ دو، خواہ وہ کھجور کی ایک گٹھلی کیوں نہ ہو، وہ بھی تیری بخشش کا باعث بن جائے گا۔ صدقہ دو، ایک کھجور کی گٹھلی کیوں نہ ہو، کھجور کی گٹھلی کی آپ کو پتہ قیمت شاید اس وقت عرب میں اس کی کیا ویلیو تھی، کیا قیمت تھی، کھجور کی گٹھلی کی کیا قیمت تھی۔ آج کے دور میں گٹھلیاں گھروں میں رول رہی ہوتی ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معمولی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، موٹیویشنل پوائنٹ آف ویو سے، یہ موٹیویشن ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، معمولی چیز سے، کہ یہ بھی صدقہ اگر دے سکو تو یہ بھی تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اب دیکھیں اس میں ایک اور کیفیت، اور جب ہم سورہ بقرہ کو آغاز کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
یہ جو متقین کی صفات اللہ نے بیان فرمائی کتاب کے لا ریب ہونے کے بعد، ہدایت کن کو ہے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اب یہ جو ترکیب ہے یہ بڑی قابل غور ہے۔ مما رزقناہم، یہ جو مختلف آیات مبارکہ میں یہی ہے، مما رزقناہم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناہم، جو بھی ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من ما، من یہ لفظ دو ہے، من اور ما، ان کو عربی گرامر کے قاعدے کی روح سے ایک بنایا گیا ہے شد کے ساتھ، من ما، اصل میں من ما، من سے ما جو بھی، اور یہ عموم کے لیے آتا ہے، ما ہمیشہ عموم کے لیے آتا ہے، ما نافیہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان مقامات پر یہ عموم کے لیے، ما کا معنی ہے جو بھی، whatsoever you have been gifted, you have been given, you have been blessed by Almighty اللہ، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے، تھوڑا یا زیادہ، یہ ایک نئی کیفیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہو تو صدقہ دو، اللہ فرماتا ہے جو بھی تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ جہاں پہ مما آئے، اور میں نے اس کا مطالعہ کر کے دیکھا ہے کہ اکثر مقامات پر اللہ نے یہ غلط فہمی رہنے ہی نہیں دی، نہ کسی کیفیت میں، نہ کسی مقام پر، نہ کسی درجے میں، کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے پاس اتنا ہوگا تو دوں گا، 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، اگر مال تجارت نصاب کو پہنچا تو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن صدقہ و خیرات کے بارے میں میرے اللہ نے کوئی حد رکھی نہیں، کوئی حد نہیں رکھی کہ کتنا ہو تو دو۔ بھئی دو باتیں قابل غور ہیں تو جو رکھنی ہے، نہ یہ حد رکھی کہ کتنا ہو تو دو، نہ یہ حد رکھی کہ کتنا دو۔ انہوں نے کہا گھر لٹا دو، گھر کا گھر لٹا دو، گھر کا گھر لٹا دو۔ یہ کس کی سنت ہے؟ خلیفہ اول، یار غار، ساتھی مزار، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اللہ کے راستے میں گھر لٹا دو، کوئی حد نہیں۔ اور جب اللہ کے رسول پوچھے ما بقیت لأہلک، اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا ابقیت لأہلی اللہ ورسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ آہا کیا بات، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا، واہ بھائی قربان جائے۔ یہاں کوئی فتویٰ نہیں لگتا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کے ساتھ ملا کے رسول کو یوں کیوں کہا کہ میں رسول کو اپنے گھر، میرے لیے کافی ہے اللہ اور اس کا رسول۔ میں نے اس فریز سے، اس جملے سے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، کیا مطلب؟ میرے لیے کافی ہے اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو جملہ ہے نا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، یہ کتابوں سے نکل کے نہ تو ویگنوں کے پیچھے لکھا گیا، رکشوں کے پیچھے لکھا گیا، ہم نے مقدس کتابوں سے نکال کے کہ کوئی تلاش کرے، جستجو کرے، علم کی جستجو کرے، ڈھونڈے، کوئی کتابوں میں ڈھونڈے، ہم نے رکشوں کے پیچھے، ویگنوں کے پیچھے لکھ دیا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ کہاں لے جاؤ گے؟ اس قول کو نکال دیں کتابوں سے، چھوڑ دیں اس قول کو،
یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہ ہو۔ نہیں، میری بات کو سمجھے، یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہ ہو، وہ کہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ ارے ہمارے درمیان اللہ اور ہمارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ تھی غنائے ابو بکر، کر کا سارا مال لٹا دیا۔ ایک دوسری مثال بھی ہے، واہ قربان جو مولا، کیسے کیسے عاشق تو نے میرے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، کیسے کیسے عاشق عطا فرمائے۔ ایک نے گھر لٹا دیا، مثال بن گئی، مثال بن گئی۔ اگر گھر لٹانا چاہو مما رزقناکم، جو بھی تمہیں دیا ہے اس سے گھر لٹانا چاہو گھر لٹا دو۔ اور دوسری مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی مقام پر آدھا سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا، آدھا گھر رکھا، آدھا میرے نبی کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ یہ بھی مثال، کو گھر کی چھوٹی سی چیز لا کے سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر، جو بھی کسی کے پاس ہے وہ لا رہا ہے، مما رزقناکم، جو بھی تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس میں کوئی حد نہیں ہے، حد نہیں ہے کوئی، نہ خرچ کرنے کی حد ہے، صدقہ خیرات دینے کی حد ہے، نہ تمہارے پاس کیا ہے اس کی کوئی حد ہے، صدقہ کرو۔ آپ دیکھیں نا، موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں بات سمجھائی ہے کہ اس سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، پہلے پہلے صدقہ کر لو جو تمہیں دیا ہے، مِن قبل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ ہاں، سب سے زیادہ ہماری بھولی ہوئی چیز جس کو ہم سب سے زیادہ بھولے ہوئے ہیں وہ موت ہے۔ زندگی یاد رہی، موت کو بھول گئے، اس کو بھولے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے صدقہ کر لو، صدقہ کر لو۔ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، زندگی کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین کے۔ اور پہلا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پہلا سب سے صدقۃ جاریہ، سب سے پہلے ہے صدقہ جاریہ۔ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، سب سے پہلے۔ صدقہ جاریہ وہ ہے کہ جو منقطع نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں اب صدقہ جاریہ کر گئے یہ منقطع نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ قبر میں بھی تمہیں فائدہ دے گا، قبر میں بھی فائدہ دے گا۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کھا لیا، ہنڈا لیا، وہ آپ کا ہے، اور جو آگے بھیج دیا وہ آپ کا ہے، جو چھوڑ گئے وہ آپ کا نہیں ہے۔ وہ تیری اولاد کا ہے، وہ تیرے رشتہ داروں کا ہے، وہ اس کو اجاڑیں، وہ اس کو ضائع کریں، تجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تیرا صرف وہی ہے۔ ہمارے قبلہ اس مسجد کے بانی حاجی فیروز دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے، اکثر میرے ساتھ کبھی کھلی ڈلی بات گپ شپ لگنی تو مجھے کہنا، او شاہ جی اے بندیاں نو کیا کرو، اتنے ایک اکاؤنٹ کھول لین، اتنے بینکاں چ اکاؤنٹ کھول دینے نا، اتنے اکاؤنٹ کھولو، اتنے جمع کرو۔ یہ 7% دندے نے یا 10% دندے نے یا 12% دندے نے، میرا رب کہندا میرے نال تجارت کرو،
اوتھے اکاؤنٹ کھولو. پھر کیا ہوگا؟ جب ہم وہاں جائیں گے ہمارا اکاؤنٹ کھلے گا, بیلنس کا پتہ چلے گا, جو ہم نے بھیجا ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا. اوپر اکاؤنٹ کھولو. یہ دنیا کے اکاؤنٹ ادھر ہی رہ جانے. پھر سکسیشن سرٹیفکیٹ عدالتوں سے لیتے پھرو گے, اور اس کے بعد پھر جائیداد تقسیم ہوگی, پھر تمہارا ترکہ ورثہ تقسیم ہوگا. لیکن جو تقسیم ہوگا وہ تمہارا نہیں ہوگا, تمہارا صرف وہی ہوگا جو تم نے آگے بھیجا ہوگا. نیکی کے ریفرنس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے, 4 سپارہ پہلی آیت, اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم کسی صورت بھی نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. آیت کے اسلوب کی طرف توجہ کرنی ہے آپ نے. نیکی آدمی ساری زندگی اپنا نیکیوں کا رجسٹر بھرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, دنیا جہان کے جو اچھے کام ہیں نیکیوں کا رجسٹر بھرنے کے لیے. نیک کام کرو نیکیاں بڑھیں گی, کرتا رہتا ہے. اللہ نے فرما دیا لن تنالوا البر, تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. ساری چیزیں کور ہو گئی. یہ عموم کا قاعدہ ہے, یاد رکھنا. لن تنالوا, یہ نہیں ہے اس کا ترجمہ. اگر کوئی یہ کرتا ہے نا کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے, یہ ترجمہ غلط ہے. میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں قرآن فہمی کے شعور کے حوالے سے. جہاں مقام آتا ہے نا, جہاں ترجمہ آسانی کے لیے کیا گیا, غلط نہیں, مطلب ان کی کوئی نیت کا مسئلہ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے آسان فہم کرنے کے لیے ہمارے لیے آسان ترجمہ کر دیا, تم نیکی کو پا نہیں سکتے. یہ ترجمہ نہیں. اگر یہ ترجمہ کریں گے تو آیت میں کا جو اسلوب ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا. دیکھیں نا, میں آپ کو یہ بات قدم قدم پہ بتاتا ہوں. میں نے اپنا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. مصیبت یہ ہے کہ آپ میرا چینل دیکھتے نہیں ہیں. میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ میری ریٹنگ بڑھے, مجھے کوئی ضرورت, کوئی اللہ کا شکر فضل و کرم الحمدللہ, کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ میرا چینل دیکھا کریں ایجوکیشن کے لیے, تعلیم کے لیے, سیکھنے کے لیے. اس پہ ساری میری چیزیں آ رہی ہیں, میری اسپیچز بھی آ رہی ہیں, میرے آرٹیکلز بھی اس پہ آ رہے ہیں, سب چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ اس کو سبسکرائب کر اس کو دیکھیں. اس میں نے ایک اپلوڈ کیا اپنا ایک پچھلی تقریر, وہ ہے بیسکس آف اسلام. اسلام کی بنیاد کیا ہے, اس کو آپ گھر جا کے دیکھیں, اس کو سنیں, اس کو آپ غور سے سنیں. بیسکس آف اسلام, تاکہ جو چیزیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا وہ وہاں ہو جائیں. کبھی ریکارڈنگ نہیں ہوتی, اس لیے وہ پھر اپلوڈ بھی یہاں نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کو آپ دیکھیں. نیکی کا تصور, اس میں نے ایک اس بنیادی اسلام ہے. دوسری میری سپیچ ہے فہم قرآن و حدیث. یہ بڑا اہم میرا موضوع ابھی مکمل نہیں ہوا, ایک سپیچ میری اس میں ہوئی ہے, ابھی میں نے اس کو آگے اور بڑھانا ہے. آپ میری وہ انٹروڈکٹری جو سپیچ ہے نا اس کو سن لیں. فہم قرآن و حدیث, اس میں یہی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں جو ابھی نقطے جس پر آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ لن تنالوا البر, تم نیکی کو نہیں پا سکتے. یہ ترجمہ ناقص ہے, غلط نہیں, ناقص ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ صحیح ترجمہ ہے لن تنالوا البر, تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ لن کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز. لن تنالوا البر, تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے. کیا مطلب؟ دیٹ از آؤٹ آف کویسچن کہ تم نیکی کو پا سکو, آؤٹ آف کویسچن. حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے, جس سے تم محبت رکھتے ہو, جو تمہیں عزیز ہے, جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. بات سن لی آپ نے, اللہ کا حکم ارشاد سن لیا. اب اپنے آپ کی ریٹنگ کرے.
اب اپنی نمازوں کو سامنے لائیں، روزوں کو سامنے لائیں، حج اور عمروں کو سامنے لائیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ جو سب سے پیاری چیز ہے، محبوب چیز، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، کیا کرو گے؟ اس کے ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں؟ یہ کنیکشنز ہیں جو مل رہے ہیں۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت عزیز ہے۔ اور یہ تو مال کی بات ہے، اللہ کے بندوں نے مال نہیں، اگر عزیز بیٹا تھا انہوں نے بیٹا بھی چھری کے نیچے رکھ دیا، انہوں نے بیٹے کو بھی قربان کر دیا، عزیز تھا۔ اللہ نے کہا جو سب سے زیادہ، خواب کیا آیا تھا؟ سب سے زیادہ جو عزیز ہے میرے راستے میں اس کو کر دو، قربان کر دو۔ انہوں نے تو بیٹوں کو چھری کے نیچے رکھ دیا، ہم تو مال کی بات کر رہے ہیں۔ آج کسی کا جگرا ہے اپنے بیٹوں کو دیکھو، پیار سے دیکھو، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو، کیا بیٹا ہوگا جو چھری کے نیچے ہوگا، اور کیا باپ ہوگا جس کے ہاتھ میں چھری ہوگی۔ لیکن آج اگر کوئی خبیث کہے نا کہ بیٹے کو قربان کر دو، وہ جس طرح ہوا تھا، یہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ ہوا نہیں، ایک دفعہ نہیں ہوا، ہوتا رہتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا جی پتر نو قربان کر دے، پیو نے چھری پھری نہر کے کنارے جا کے پتر دے گلے تے چھری چلا دی۔ یہ بات یاد ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرح کے درندوں کے ہاتھوں میں نہ آنا کبھی۔ میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں، کبھی اس طرح کے درندوں کے ہاتھوں میں نہ آنا۔ اور ایک بات اصول کی بتا دوں تاکہ یہ بات ہی نکل جائے، آپ کے ذہن سے ہی نکل جائے، نبوت کا سلسلہ ہے ختم۔ اب خدا براہ راست ڈائریکٹ تم سے کلام نہیں کر سکتا، اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ میرے نبی پر ختم نبوت ہے، بس اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جب نبی نہیں تو وحی نہیں، جب وحی نہیں تو اللہ کا براہ راست کلام نہیں، تو جب کون کہے گا کہ بیٹے کو قربان کر دو؟ وہ ایک ہی تھا، جو واقعہ ہو گیا تو ہو گیا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پیاری چیز، مرغوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ گھروں میں جا کے سوچنا کیا کیا پیاری چیزیں ہیں، دل پہ ہاتھ رکھنا، کچھ بے ہوش ہو جائیں گے، کچھ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ چلے نیکی کے حوالے سے دوسری آیت سن لیں، نیکی اور صدقہ، دوسری آیت سن لیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ مختلف کیفیات ہیں اور ملٹی فیریس ڈائمینشنل اس میں کیفیات موجود ہیں صدقہ و خیرات کی آیات میں۔ دوسری آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہاں تک رک جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے۔ بھئی کیا اسلوب ہے قرآن پاک کا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے، کیا؟ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لایا، والکتاب، اور کتاب قرآن پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لایا۔ یہاں رک کے یہ ایمان کی بات تھی۔ بولیے کس کی بات تھی؟ ایمان کی بات۔ اب عمل کی بات آنی تھی تو اللہ کہتا کہ جو ان پانچوں پر ایمان لایا اور نماز ادا کی اور روزہ رکھا اور حج کیا اور عمرہ کیا، یہ کیا دیز آر پلرز آف اسلام، تو ان کا ذکر آتا۔ اتنی بڑی بات کر کے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، تو آگے ہوتا نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے۔ یہ نہیں فرمایا فَرَوْ آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ،
جب عمل کی بات آئی تو کیا کہا؟ اور نیکی تو بلکہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرے، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرے، یہ ہے نیکی۔ یہ دو آیات مبارکہ میں نیکی کا مفہوم سمجھ آ گئی۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے، بھئی یہ تو فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، عمرہ محبت کی نشانی ہے، یہ ساری چیزیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، خدا تعالیٰ اور فراوانی عطا فرمائے ان کو، اللہ تعالیٰ نماز میں استقامت عطا فرمائے، روزوں میں فرمائے، حج میں فرمائے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن نیکی کا مفہوم جو قرآن نے بتایا ہے نا، وہ بدل نہیں سکتا، وہ بدل نہیں سکتا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، آئے ہائے ہائے ہائے، عَلَىٰ حُبِّهِ۔ سامعین محترم، بہت لطیف ڈیلیکیٹ پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے ایک نئی بات آ گئی، بیٹھے بیٹھے قرآن کا ایک نیا میرے ذہن میں ایک چیز ایسی آ گئی ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ یا اللہ تو مطلق رہنے دیتا، وَآتَ الْمَالَ، اور جو مال خرچ کرتے ہیں، یہ کیوں کہا عَلَىٰ حُبِّهِ؟ کہا لبرلزم کا دور ہوگا، ماڈرنائزیشن کا دور ہوگا، سیکولرزم کا دور ہوگا، لوگ کہیں گے کہ وہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ بھی اپنی لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے بھی نظام حکومت ایسا ہے کہ وہ بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن حبے ہی نہیں آئے گا، یہ صرف مومن ہے، حبے ہی، یہ جب بھی مال دے گا اللہ کی محبت میں دے گا، اور اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو جتنا مرضی دے دو۔ یہ وہ مخمصہ ہے، وہ پریپوزیشن ہے جس پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لبرل اور سیکولر لوگ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ بتائیں یہ کیا بات ہوئی کہ غیر مسلم خرچ کرے تو کوئی ثواب نہیں، مسلمان خرچ کرے تو ثواب ہے؟ بندہ خدا وہ خرچ کرتا ہے اپنی دنیاوی سامنے رکھ کے چیز، مومن خرچ کرتا ہے خدا کو سامنے رکھ کے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ہی کا مرجع اللہ ہے، یہ راجع ہے اللہ کی طرف، ہی کی زمین، اور وہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں۔ یہ ہے نیکی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نیکی۔ سامعین محترم، جتنے تصور آپ کو ملیں گے قرآن پاک میں، یسألونک، یہ ایک اور کیفیت ہے، آخری بیان کرتا ہوں بس نقطہ، ورنہ بے شمار آیتیں ہیں، یہ کافی جمعوں کا متقاضی ہے یہ موضوع کہ میں اس پہ 2 3 4 جمعے لگاؤں۔ اگلا جمعہ ہمارا آ جائے گا الحمدللہ ماہ ذی الحج کا۔ آخری بات سن لو، اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، تو حبیب ان کو کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے بچ رہے، بھائی قابل غور نقطہ، جو تمہاری ضرورت سے بچ رہے وہ خرچ کرتا۔ یہ پوچھنے کی وجہ سے ہے، میں اس پر غور کیا کہ باقی جو آیتیں ہیں جہاں پوچھنے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے آئی تھیں ابھی بہت رہ گئی ہیں یہ جو میں نے بیان کی ہیں، لیکن جہاں پوچھا گیا یسألونک، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا خرچ کرے، سرکار کے پاس آ کے پوچھا کرے کیا خرچ کرے، تو اللہ فرماتا کہ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، تو چلے پھر ان کو کہہ دو قل العفو، جو تمہاری ضرورتوں سے بچ رہے وہ خرچ کر دو۔ یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، یہ اس، اور میں سامعین محترم ایک نقطہ آپ کو عرض کر کے زیادہ چاہوں گا، صدقہ و خیرات کی جتنی آیتیں ہیں، میرے جملوں کو، الفاظ کو غور سے سننا، غور سے، اگر قرآن سے کوئی شغف محبت کوئی ذوق ہے تو غور سے سننا، صدقہ و خیرات کی جتنی آیتیں ہیں، خدا کی قسم ہر آیت کسی درجے پر ہے،
کیا میں نے کہا؟ کسی درجے پر ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ بھی اسی درجے پر ہوگا۔ آئے 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 ہر آیت صدقہ و خیرات کی گھر جا کے پڑھنا۔ میری بات آپ کو سن لی آپ نے، کاروبار میں آپ نے لگ جانا جمعے کے بعد، مزہ تب آئے گا گھر جا کے ان آیات کریمہ کو پڑھیں جو صدقہ و خیرات کے حوالے سے، پھر آپ کو میری ہر آیت ایک درجے پر ہے۔ وہ کیوں درجے پر ہے؟ اس لیے کہ جو اس کا عامل ہوگا، جو اس پر عمل کرے گا، جو آیت کا درجہ ہے وہی اس کا درجہ ہوگا۔ یہ قل العفو یہ درجہ ہے، جو ضرورت سے بچ رہو خرچ کر دو یہ درجہ ہے، مما رزقناہم یہ درجہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یہ درجہ ہے محبت والوں کا، یہ محبت والوں کا درجہ ہے۔ میں کسی انشاءاللہ جمعے میں آپ سے میری کمٹمنٹ پرومس رہا، کسی جمعے میں ایک ایک آیت کا درجہ اور اس پر جو عامل ہیں اب تک ہیں دنیا سے گزرے ہیں ان کے درجے، یہ میں آپ کو بیان کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کسی جمعے کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔